جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پچھلے ہفتے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے نیشنل سیکیورٹی، اس کا ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا اور اس میں بہت سی باتیں لیک ہو گئی ہیں۔ 6-7 گھنٹے کا اجلاس تھا، بہت طویل، بہت وہاں پہ ایشوز پہ گفتگو ہوئی، خاص طور پہ پاکستان کے یو ایس کے ساتھ تعلقات، پھر افغانستان، پھر بھارت اور کشمیر کے مسائل پہ۔ تو وہ تھا اجلاس تو ان کیمرہ تھا، لیکن وہ ساری خبریں باہر آ جاتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا وہ پارلیمنٹ جو لوگ اس کمیٹی میں اجلاس میں شامل تھے، میرا تو خیال ہے کہ سبھی نے اپنے اپنے لوگوں کو بریف کیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی 1-2 بندوں نے بریف کیا، حقیقت تو یہ ہے۔ تو جہاں تک اس میٹنگ کی بات ہے، تو جو باتیں نکلی ہیں اس میں سے، اور اب تو اخبار میں بھی آ گئی ہیں، تو بریفنگ جو ہے وہ دی ہماری DGISI نے، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ بریفنگ دی ہر سبجیکٹ پہ۔ اور اس کے بعد جو تقاریر بھی ہوئیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی تقریر، انہوں نے تو باہر آ کر کہا بھی کہ وہ بہت مطمئن ہیں بریفنگ سے، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو تقاریر اچھی ہوئیں، جنہوں نے کچھ صحیح انٹیلیجنٹ سوال اٹھائے بریفنگ کے بعد، ایک تو شاید خاقان عباسی کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے، اور سچی بات تو ہے کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ انہوں نے مجھے بریف کیا ہے، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے۔ اور دوسرا جو ایک شاید جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے۔ باقی لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ نہ تو شہباز شریف صاحب کی اسپیچ کوئی بہت انسپائرنگ تھی، اور نہ ہی جو جن خیالات کا اظہار بلاول صاحب نے کہا وہ کوئی بہت انسپائرنگ تھے یا ٹو دا پوائنٹ تھے، وہ ایسی آئیں شائیں بائیں والی مارنے والی باتیں تھیں۔ اب بریفنگ میں نکلا کیا؟ دیکھیے، بریفنگ اسد قیصر صاحب جو ہمارے اسپیکر ہیں، انہوں نے کنوین کی، ایک اچھا اقدام تھا، اور بتا رہے تھے لوگ مجھے کہ شاید ایک تجویز یہ بھی آئی ہے کہ یہ جو اس پارلیمنٹری جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس کو ریگولرائز کیا جائے، ان دا سینس کہ اگر مہینے میں ایک دفعہ نہیں ہو سکتی تو کم از کم 3 ماہ میں یا 2 ماہ میں ایک دفعہ ضرور ہو جایا کرے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ ان تمام جتنی بھی بریفنگ یہ ہوئی ہے، کمیٹی کی بجائے اب ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور اس میں یہ بریفنگ پیش کی جائے یا اس میں یہ معاملات ڈسکس ہوں، تاکہ کیونکہ ابھی بھی بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ شاید کنسنسس نہیں ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ جوائنٹ سیشن میں یہ معاملات، خاص طور پہ افغانستان اور کشمیر کے معاملات کو اگر لایا جائے گا پارلیمنٹ میں، تو یہ اچھا ہو جائے گا، اس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ اصل بات ہوئی کیا، لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ وزیر اعظم نے کیوں شرکت نہیں کی اس میں۔ اب جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اخباری خبریں ہی ہیں، ان کو میں کسی زیادہ اتنا اہمیت نہیں دیتا کہ جی وزیر اعظم اس لیے نہیں آئے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ میسج گیا تھا کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر ہم اپوزیشن نہیں آئے گی، تو اس لیے وزیر اعظم نے سوچا کہ چلے میں نہیں جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم، سچی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے، لیکن اگر وہ وہاں پہ ہوتے تو شاید بات بہتر ہوتی۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی نتائج نکالے کہ شاید وزیر اعظم اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان ان معاملات میں شاید کچھ خلیج سی ہے، کچھ مکمل طور پہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے کچھ پوزیشنز ایسی لی ہیں، اور خاص طور پہ ٹائمنگ کے لحاظ سے شاید وہ ٹھیک نہیں بھی تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کہ ایبسولوٹلی نو بیسس۔ پھر کشمیر کے یا بھارت کے معاملے میں اپنے بیانات بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی روڈ میپ کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ریسٹوریشن نہ ہو 370 کی۔ تو بہرحال اب کیوں نہیں آئے وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تو چلیں وہ بجٹ سیشن وغیرہ میں آئے، لیکن اوور آل وزیر اعظم کا کوئی رجحان پارلیمنٹ کی طرف کوئی اتنا زیادہ ہے نہیں، اور ان کا ریکارڈ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کی اپنے نیشنل اسمبلی کی میٹنگز۔
تو اب جو میٹنگ میں زیادہ تر جو میری اطلاعات ہیں کہ زیادہ تر فوکس جو تھا وہ افغانستان پہ تھا، اور افغانستان پہ ایک بات جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ بے اطمینانی سی ہوئی، وہ یہ تھی کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں اور جو پاکستانی طالبان ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے، یہ ایک ہی سکے کے دو حصے ہیں، ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر طالبان افغانستان میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ٹی ٹی پی ہیں یا دوسری جو ایکسٹریمسٹ یا وائلنٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور جو جن پہ پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جو کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ساری پاکستان میں پھر ایکٹیو ہو جائیں گی، کیونکہ ٹی ٹی اے جو ہے تحریک طالبان افغانستان، یہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ ایک خدشہ یا کہہ لیں آپ تھا اس میٹنگ میں، اور اسی وجہ سے اب اگر میں لنک کرتا ہوں، پیچھے تھوڑا سا جاتا ہوں، تو اس قسم کے بیانات آنا ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے کہ جب اگر طالبان بائی فورس آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارڈرز بند کر دیں گے، تو پھر وہ اب لنکیجز اب کریٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، مجھے چونکہ میں انٹیلیجنس کا آدمی تو ہوں نہیں، اب نہ میرے پاس کوئی، ہم صرف جو معروضی حالات ہیں اس کے بیسس پہ ہی اسیسمنٹ اپنی دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، میرا اپنا خیال ابھی تک یہی ہے، اور میں اس بات پہ کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم طالبان سے یہ ایشورنسز لیں کہ اگر آپ اور مجھے اس بات پہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، کہ وہی طالبان کے آنے سے، اور جس طرح انہوں نے امریکہ کو بھی یقین دہانی دلائی ہے 29 فروری 2020 کا جو ان کا معاہدہ ہے کہ طالبان اگر آ جاتے ہیں تو کم از کم افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ داعش اور القاعدہ اور جو دوسری وائلنٹ آرگنائزیشن ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ تو ہمارے لیے تو اس میں اطمینان ہونا چاہیے، اور ہم طالبان سے ایشورنسز لے بھی سکتے ہیں کہ، اور طالبان میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کنٹرول لے لیتے ہیں، اور کب ہوتا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا یہ بھی ابھی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایونچولی طالبان وڈ پریویل۔ اب یہ کب تو ہوتا ہے اس کا بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر طالبان آ جاتے ہیں تو ان کے بھی مفاد میں یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں، کیونکہ ان کو اور وہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں ان کو انکریج نہیں کریں۔ تو مجھے تو کوئی خاص اس بارے میں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے لوگ اس وقت سرکار میں ہیں ان کے پاس زیادہ انٹیلیجنس ہے، انفارمیشن ہے، تو وہ زیادہ بہتر اس کو جانتے بھی ہیں۔ تو یہ اب جو ہے طالبان اور ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے، ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے طالبان کا کابل میں آ جانا یا حکومت ان کا بنانا یہ ہمارے جو ہے مفاد میں نہیں ہے، ہمارے قومی مفاد میں۔ اب یہ ایک بڑا ایسا ایشو ہے جس کی ہمیں ڈیپتھ میں جانا چاہیے، اور جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ان کو اس بارے میں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اگر طالبان آئیں گے تو ان کے کیا رجحانات ہوں گے، اور کیا آپ کی ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر تھوڑا بہت ہمارا انفلوئنس تو طالبان کے ساتھ ہونا ہی چاہیے کہ ہم ان سے یہ ایشورنس ضرور لے لیں کہ اگر آپ آتے ہیں، کنٹرول لیتے ہیں، تو کم از کم ہمارے جو مفادات ہیں وہ آپ ضرور پروٹیکٹ کریں گے۔ اور میرے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ طالبان ایسا نہیں کریں گے۔ طالبان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ وہ یہی جو ہے ہمیں یہ یقین دلائیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں، گھمبیر سچویشن تو ہے، اور دوسری بات شاید یہ بھی کہی گئی کہ اگر سول وار شروع ہوتی ہے اور طالبان آتے ہیں تو شاید 6 سے 7 لاکھ مزید افغان ریفیوجیز پاکستان آئیں گے۔ میرا اس بات سے بھی کوئی اتفاق زیادہ نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جلدی کنٹرول کر لیتے ہیں، جس طرح انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی ہیں ویسٹرن، کہ 6 ماہ کے اندر وہ ستمبر کے بعد 6 ماہ کے اندر وہ شاید کنٹرول لے لیں، تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ہمیں مہاجرین زیادہ پاکستان نہیں آئیں گے۔
ہمارے لیے دیکھیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور امن اب ووٹ کے ذریعے تو نہیں آ سکتا اور نہ ہی انتخابات کے ذریعے آ سکتا ہے افغانستان میں. امن آئے گا تو طاقت کے ذریعے آئے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.